الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، اس وقت میں جس خوبی کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ خوبی ہے کہ جسے آپ سوچیں کہ جنت کے راستوں میں ایک راستے کے طور پر اپنانے کے لیے کہا گیا، اور خاص طور پہ فرمایا کہ جس میں یہ خوبی آ گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پکا جنتی ہے۔ اس خوبی کو کہتے ہیں عفو درگزر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو تھے وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو جنتی ہے۔ تو اچانک ایک انصاری صحابی تشریف لائے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اگلے دن دوبارہ آپ نے پوچھا، آج میں تمہیں ایک ایسا شخص بتاؤں کہ جو جنتی ہے۔ تو وہی صحابی جو تھے اندر آئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ آپ نے پھر پوچھا، بتاؤں ایک ایسا شخص جو جنتی ہے؟ تو وہی اساتذہ آ گئے۔ تو میرے اندر ایک تجسس پیدا ہوا اور میں فوراً اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اسے جا کے کہا کہ میں اپنے والد سے کچھ تھوڑی ناراضگی سی ہے، تو میں 2-3 دن تک آپ کے ساتھ وقت نہ وقت گزار سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا چلو آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہو۔ تو عبداللہ ابن عمرو العاص کہتے ہیں کہ میں 3 دن جاگتا رہا کہ یہ شخص کیسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے جنتی کہا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسے اعمال نظر نہیں آئے۔ روز نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد تھوڑا بہت جو ذکر وکر کرتا رہتا تھا یا نہیں بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد سو جاتا تھا بڑے آرام سے۔ تو آخری تیسرے دن ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جنتی قرار دیا؟ تو 2 حدیث کے ہیں، 2 جگہ پہ ذکر آتا ہے 2 طرح کی باتوں کا۔ ایک جگہ ہے کہ میں کسی سے برا گمان نہیں کرتا، یعنی میں کسی کو سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے کوئی میرے ساتھ برائی کسی نے کر سکتا ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ رات کو میں سونے سے پہلے تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، غیبت کی ہو، میرے پیچھے بہتان تراشی کی ہو، میں ان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ جس خوبی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ اتنی آیات ہیں، مثلا جو اس وقت سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی اللہ اپنے رب کی بخشش سے جنت کی طرف لپکو، جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی تمام زمینوں آسمانوں کے سے برابر، جتنے بھی زمین آسمان ان سے برابر، تمام زمینوں آسمانوں کے برابر وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو سے محسن احسان کرنے والوں سے محبت کرتے۔ قاذمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے پر قابو پاتے ہیں۔ سیدنا امام حسن کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ تشریف فرماتے ہو تو ایک لونڈی کے ہاتھ سے جو پیالہ جو ہے وہ گر گیا، تو آپ نے ایک دم ذرا سا اوپر دیکھا تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ والقاظمین الغیظ، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ آپ خاموش ہو کے جب نیچے جھکے تو اس نے کہا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب معاف کرنا تو دل سے معاف بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کی کوئی علامت تو نظر آنی چاہیے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ امام حسن نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب یہ ہے احسان کہ آپ ایک، یعنی اس لیے اللہ نے آگے آج کے واللہ یحب المحسنین، جب احسان کا آئیں گے اس پہ ذکر کریں گے کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بدلے کے برابر زیادہ اس پہ کر دیا، یعنی غصے پہ قابو پایا،
دل سے معاف بھی کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ اعراف کی جو ہے وہ ایک عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ فَلَمَنْ صَبَرَ غفرا ان ذالک لمن عزم الامور، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ بے شک بڑے عزم والے کاموں میں سے ایک ہے۔ اور پھر وہ جو آیت سورہ نور کی ہے کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والا یعفو، جو میں نے شروع میں اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کہ تم معاف کرو گے، تم لوگوں کے اوپر رحم کرو گے تو اللہ تم پہ خود رحم کرے۔ وہ حالی جو مشہور شعر ہے نا، تم رحم کرو گے تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا تم پہ عرش بری پر مہربانی کرے گا۔ اسی طرح سورہ نور سورہ شورا کی جو دوسری آیات میں سے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اللہ کا جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیاؤں کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کیا کرو۔ فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور یہ مسلم کے اندر۔ ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص سے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات والے دن دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کس کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ مغفرت کی جاتی ہے، اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا یا آپ نے کسی کی خطا معاف نہیں کی تو آپ پر دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یار یہ دیکھو معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اگر معاف کرتے ہیں تو دروازہ کھول دو ان کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روز رات کو معاف کر کے سوتے ہیں تو روز آپ کا جناب پہ جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ نے ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، ٹو میں نہ لگے رہو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بندے۔ یہ ساری خصوصیات ہم آئندہ بھی ذکر کریں گے، لیکن یہ ساری خصوصیات جو ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ولا تحسوا ولا تجسسوا، ٹو میں مت لگا رکھو، آج اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، فلاں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ایسے لگا کہ خنجر سے اس کی آنکھیں نکال دیں گے، ایک شخص آپ کے پردے کے اندر سے جھانک رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا جھانکنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیتا ہے۔ یہاں تک آپ نے عفو درگزر کے مرحلہ کہ 3 دن سے زیادہ آپ قطع تعلق مت کرو۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالعفو الاعضا، اللہ تعالیٰ جو معاف کرنے والوں کی عزت بڑھاتا رہتا ہے، ان کی تکریم ہوتی رہتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے اندر اصل میں، اگر میں سب سے اہم چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور پھر روئے، اور حضرت ابوبکر صدیق پھر روئے، شدت سے روئے، اور فرمایا ہجرت کے پہلے سال ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ سے معافی اور عافیت مانگو، بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یقین بیسیکلی آتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ عفو درگزر سیکھتے ہیں۔ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کرنے کا، دوسروں کو معاف کر دو، اور کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو جب آپ اس کے پسندیدہ کام کریں گے تو پھر وہ آپ کو بھی معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔